قانون کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس وقت نا انصاف ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ اپیل فائل کی جا رہی ہیں۔ کیس کچھ اور ہوتا ہے، اس میں آنریبل جج صاحب جو ہیں، جو پریئر میں جو مانگا بھی نہیں گیا ہوتا، وہ اس کے بھی بڑھ کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز بڑی آج بتانا ضروری تھی، تحریک انصاف وہ واحد سیاسی پارٹی ہے، واحد بڑی سیاسی پارٹی ہے جو انتہائی شفاف طریقے سے ایک عام پاکستانی سے، وہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں، پاکستانیوں سے، عام شہریوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنا سیاسی پارٹی چلاتی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے دستاویزات ہم نے جمع کرائے ہیں، تمام تفصیل، وہ 40,000 سے زیادہ کاغذ اس کے اندر ہم نے جمع کرائے ہیں۔ آپ ذرا الیکشن کمیشن سے منگوا کے تو دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹس کیا جمع کرائے ہیں، حالانکہ پیسہ ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو اس وقت غیر شفاف کام ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم آج یہاں پر آئے تھے، اور امید ہے کہ فیصلہ جو ہوگا، جیسا کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہیں، سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ایک منصفانہ اور شفاف طریقے سے یہ عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ کہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، دو مختلف پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں۔ ایک انٹرا کورٹ اپیل ہے جو جسٹس کیانی کا فیصلہ آیا تھا، اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ وہ ہیئرنگ کسی اور چیز کی ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اور 30 دن کے اندر فیصلہ کریں۔ یہ تو پریئر کا بھی حصہ نہیں تھا، اور جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو ابھی تو اسکروٹنی کمیٹی کے ریکارڈ نہیں آئے۔ تو ایک تو یہ ہماری انٹر کورٹ اپیل اس کے اوپر فائل کی جا رہی ہے جی۔ دوسری ایک ڈسکرمنیشن کی پٹیشن ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف اس فورن فنڈنگ کیس نہیں، تقریباً جس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک متعصب الیکشن کمیشن نظر آتا ہے، اور ہمیں نہیں نظر آتا، اور پاکستان کے عوام کو نہیں نظر آتا کہ یہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے، جس کے تحت الیکشن کروائے جائیں تو اس پہ پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہو۔ سر، یہ آپ کو ویڈیوز بھی آ رہی ہے، عمران خان صاحب بھی اس وقت، شیر مزاری صاحبہ بھی کہتی تھی کہ بہت غیر جانبدار چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی گئی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک متاثر الیکشن کمیشن ہے، یہ رویہ سے آ گیا؟ سر، یہ جو ہے جس طریقے جب وہ ویڈیوز ہیں جس وقت اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی، اور اگر کسی کو شک تھا کہ عمران خان اس وقت سچ بول رہے ہیں تو اب تو شک ختم ہو جانا چاہیے۔ عام طور پہ تو اپنے بندے لگائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے کام کریں، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے کہ اپنے بندے لگا کے ہم نے اداروں کی جڑیں کاٹ دیں۔ عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ ان کا کوئی اپنا بندہ ہو، وہ چاہتے تھے کہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو، ایک غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر ہو، اس لیے انہوں نے تعیناتی کی تھی۔ انہوں نے کوئی اپنی پارٹی کی باعث دیکھ کے نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد متواتر جو فیصلے ہمیں دیکھنے میں نظر آتے رہے، جس طریقے کا رویہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا رہا، جس کا بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ الیکشن کمیشن اب ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن نہیں رہا۔ سر، ایسا کیوں ہے کہ گورنمنٹ جانے کے بعد ہی سارے ادارے متنازع ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جیسے سپریم کورٹ پر بھی آپ دیکھیں، آپ نے سوشل میڈیا ڈونرز کی جانب سے دھردہ سرائی کی جا رہی ہے، اب الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس طرح کا اگر ہم موڈ بنائیں گے اپنی عوام کا اپنے اداروں کے حوالے سے، تو کیسے چلے گا؟ کیسے اعتماد کریں گے لوگ اپنے اداروں پر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم اعتراضات اٹھا رہے ہیں، یہ کوئی پچھلے ایک ہفتے کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ اعتراضات آپ ہم سے پچھلے کئی ماہ سے سنتے رہے ہیں۔ جس وقت حکومت تھی اس وقت بھی یہی آپ اعتراضات سنتے رہے ہیں، اور چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہو، اس کے اندر بھی آپ کو پہلے بتایا کہ کس طریقے سے نہ صرف عوامی لیول کے اوپر بلکہ کورٹس کے اندر بھی ہم اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کا بڑی عزت ہے۔ ہم نے تو آج تک نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹانے کی کوئی سازش کی، نہ ہم نے غنڈے بھیج کر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا۔ ہم تو جو سپریم کورٹ کے عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو منوان قبول کرتے ہیں، لیکن یہ آئین کا حصہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کیا جائے جس کے اوپر آپ کے خیال میں تنقید بنتی ہے، آپ کے خیال میں اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، تو یہ میرا آئینی حق ہے۔ اسے ادارے کمزور نہیں ہوتے۔ آخر کار جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں، اور عوام یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔
جو سوال اس وقت عمران خان صاحب نے پچھلے جلسے کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی نے پوچھا تھا، میرے خیال میں وہ سوال جو ہے وہ تقریباً تمام پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا تھا کہ لوگ 20-20 سال غریب جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے اور اس کو انصاف نہیں ملتا، اور طاقتور کے لیے رات کے 12 بجے کورٹ کھل جاتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے، سوال پوچھنے سے اتنی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو۔